وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح اس سے منقطع ہو جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے فوراً ہی۔ اس کے بعد اس کی روح کہاں جاتی ہے، اس کے بارے میں مسند احمد میں تفصیل سے ایک روایت موجود ہے، جس کو میں جلدی سے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ، کہ جب مومن آدمی اس کی دنیا سے منقطع ہوتا ہے، یعنی فوت ہوتا ہے، اور آخرت کی طرف جانے کی اس کی تیاری ہوتی ہے، تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں سفید چہروں والے، اور ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں سورج کی طرح، اور ان کے ساتھ کفن ہوتا ہے، جنت سے وہ لائے ہوتے ہیں، جنت سے ایک کپڑا لائے ہوتے ہیں، اور جنت کی خوشبو ساتھ لائے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آ کر اس آدمی کے قریب بیٹھ جاتے ہیں جس نے فوت ہونا ہے، اور اس کو نظر آتے ہیں، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح بیٹھے ہوئے ملک الموت آتا ہے، اور وہ آ کر اس آدمی کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی المغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ اے پاک روح، تو نکل جا اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف۔ تو پھر اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، اور فرمایا ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور پھر وہ اس کو پکڑتے ہیں، اور ہر ایک اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو اس جو جنت سے کپڑا لایا ہوتا ہے اس میں لپیٹتے ہیں اور خوشبو میں، اور پھر اس کو لے کے آسمان کی طرف چل دیتے ہیں، اور جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں اور فلاں فلاں بن فلاں ہے، اور اس کا بہترین نام لیا جاتا ہے جس نام کے ساتھ دنیا میں اس کو پکارا جاتا تھا۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، کہ اس آدمی کی جو عمل ہے اس کو علیین میں لکھ دو، وَأُعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس کی روح کو دوبارہ زمین کی طرف لوٹا دو، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، کہ میں نے اسی زمین سے ان کو مٹی سے ہی پیدا کیا اور اسی سے اٹھاؤں گا، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، تو اسی مٹی سے ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، تو پھر اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے۔ فتعاد روح کا مطلب ہے کہ اس کی روح کو دوبارہ فی جسد ہی، اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح جو روح کافر کی ہوتی ہے یا منافق کی ہوتی ہے، تو اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو کہتے ہیں کہ اے خبیث روح تو نکل، اور پھر اس کا نام لیا جاتا ہے، آسمان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، اور آسمان سے فرشتے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، اور پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل فی سم الخیاط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں نہیں جا سکتے اس وقت تک کہ جب تک اونٹ سوئی کے کنارے سے، سوئی کا جو کنارہ ہوتا ہے چھوٹا سوراخ، وہاں سے نہ گزر جائے، یعنی ان کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی کتاب کو، اس کے اعمال کو سجین میں لکھ دیں، جو نیک ہوتا ہے علیین میں، اور جو برا ہوتا ہے یہ کافر اور منافق، تو اس کا کہا جاتا ہے کہ سجین میں اس کو لکھ دیا جائے، اور پھر اس کی روح کو بھی دوبارہ لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر قبر میں اس سے بھی سوال ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ روح آسمان کی طرف جاتی ہے، نیک انسان ہو یا برا ہو، اور پھر اس روح کو واپس اس کے بدن میں لٹایا جاتا ہے تاکہ اس سے سوال جواب ہوں، اور فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کو کیا ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ تو یہ ساری صورتحال یہ احادیث میں ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اب اس کی کیفیت کیا ہے کہ روح لوٹتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ یہ برزخ کا معاملہ ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں اس کی کیفیت کو جاننا، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، تو اس لیے ہمیں اس بات پہ توقف اختیار کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ صرف اس بات پہ ہمارا یقین ہے کہ روح نکلتی ہے جسم سے،
اور واپس لوٹتی ہے، اور پھر اس سے انسان سے سوال کیا جاتا ہے، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کیا معاملہ ہے اس چیز کو اللہ رب العالمین نے غیب میں رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جتنا اس کے پاس علم ہے اس کو تسلیم کر لے، اس سے آگے جو برزخ کا معاملہ ہے اس کو انسان نہیں جانتا، تو اس کے بارے میں انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور جس کا علم نہ ہو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں توقف اختیار کرو، خاموش رہو، کیونکہ یہ تمہارا بولنا، تمہارا دیکھنا اور تمہارا دل ان تمام سے سوال کیا جائے گا۔ تو برزخ کی زندگی کا انسان کو شعور نہیں ہے، وہ روح واپس جسم میں لوٹتی ہے اور پھر انسان سے سوال ہوتے ہیں، یہ حدیث میں ملتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو آپ نے پوچھا کہ میت کو ابھی دفنایا نہیں تو اس سے پہلے جی اس سے پہلے بھی اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ فوت ہو گیا، اب اس کو دعا کی ضرورت ہے، اور اگر دفنایا نہیں ہے تو روح بھی واپس آ چکی ہوگی، لیکن اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یا نیک آدمی ہے تو اس کی روح کو وہ سکون میسر ہو جاتا ہے علیین میں، اور جو اگر بد روح ہے تو اس کو سجین میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے جسم میں بھی لٹایا جاتا ہے جیسے احادیث میں ملتا ہے، لیکن نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں اس کی کیفیت کا علم ہے۔ اس کا علم اللہ رب العالمین نے مخفی اور پوشیدہ رکھا ہے، انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ بہرحال فوت ہونے کے فوری بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دفنانے میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جلدی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی وجہ ہو تو پھر تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن روح کے بارے میں نے آپ کو وضاحت کر دی، ایسے ہی ہے، اور اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے فوری مرنے کے فوری بعد۔